حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تعلق سے آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد امیر المؤمنین فی الحدیث جن کو کہا جاتا ہے، جس سے میری مراد حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے اپنے استاد یعنی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تعلق سے عربی زبان میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے۔ ترجمہ چونکہ میں پیچھے کر چکا ہوں لہذا ترجمہ نہیں کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں کہ لقد زان البلاد ومن علیہا، لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ باحکام وآثار وفقہ کآیات الزبور علی الصحیفہ فما بالمشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فرحمت ربنا ابدا علیہ فرحمت ربنا ابدا علیہ مضى الایام ما قریت صحیفہ۔ بہرحال گزشتہ مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ علماء نے کتاب میں یہ لکھی ہے کہ جو ائمہ اربعہ ہے اور دنیا بھر میں جن کے فالوورز موجود ہیں ان کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو چھوڑ کر ان کے لیے جو جملہ بولا جاتا ہے وہ ہے ائمہ ثلاثہ، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو چھوڑ کر بقیہ تین امام، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ ہی کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ لکھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تابعی ہیں اور ائمہ ثلاثہ میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ یہ شرف ائمہ اربعہ میں سے صرف اور صرف حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو حاصل ہے۔ آپ کو پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تابعی کو سمجھنے کے لیے صحابی کی تعریف سمجھنا ضروری ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحالت ایمان کیا کی؟ زیارت کی، یا حضور نے زیارت نہیں کی، صحابی نے زیارت نہیں کی کہ بینائی سے محروم تھے، نابینا تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن وہی ہے نا کیا گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا، ذہن سے نکل رہا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی جن کے لیے نازل ہوئی۔ چلے بہرحال آگے یاد آئے گا تو ذکر کریں گے۔ نابینا وہی نا، نام بھول رہا ہوں میں۔ حضرت
چلے بہرحال، تو اگر وہ صحابی نابینا تھے تو کس نے زیارت کی ہو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیارت کی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، کہ بحالت ایمان آقا کی زیارت کی، آقا کی صحبت نصیب ہوئی، اور بحالت ایمان ہی ان کا کیا ہوا؟ آخری انہوں نے سانس لیا، اور خاتمہ بالایمان کی دولت سے وہ سرفراز ہوئے ہو تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک مزیدار بات سنیے، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ ایک صاحب جن کو خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو صبح وہ پہنچے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کی خدمت میں۔ چودھری صاحب کس کی خدمت میں؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ پہنچے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کا صحیح لقب یہ ہونا چاہیے کہ شیخ العرب والعجم، نہ یہ کہ صرف شیخ الہند ان کو کہا جائے۔ تو حضرت شیخ العرب والعجم یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ شخص جنہوں نے رات کو خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، پہنچے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم نے صحابی کی تعریف یہ سنی ہے جو ابھی آپ کو سنایا، کہ یا تو اسے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہو، یا پھر یہ کہ حضور نے اس کی کیا کی ہو؟ ہاشم بھائی زیارت جو ہے وہ کی ہو۔ تو میں نے زیارت کی، خواب میں میں نے حضور کو دیکھا، اور یہ تو خود آقا کا ارشاد ہے، مفہوم یہ ہے اسماعیل بھائی کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو واقعی اس نے حضور کو دیکھا۔ اب کیا دیکھا اس کے اوپر منحصر ہے خواب کی تعبیر، حسن بھائی، کہ خواب حسن ہے یا نہیں ہے۔ تو جیسا خواب ہوگا ویسی تعبیر کیا ہے بھائی اسماعیل دی جائے گی۔ جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شرٹ اور پتلون میں ہے۔ کس میں ہے؟ شرٹ اور پتلون میں ہے۔ بھائی آقا نے تو شرٹ اور پتلون تو چھوڑیے ہیں الیاس بھائی، بلکہ آقا نے تو میں نے اور آپ نے جو یہ لباس پہنا ہوا ہے اس طرح کا لباس بھی نہیں پہنا۔ نہ آقا نے جبہ پہنا حافظ صاحب، اور نہ قمیص اور کرتا پہنا ہے، نہ پاجامہ پہنا ہے۔ ہاں پسند کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے۔ تو پھر بھائی اکرم سوال یہ ہوگا کہ پھر اس کو اسلامی لباس کیوں کہا جاتا ہے؟ جو میں نے پہنا ہے، جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تقریباً کوئی شرٹ پتلون میں نہیں ہے الحمدللہ، سب نے کیا ہے جس کو اسلامی لباس کہا جاتا ہے وہ پہن رکھا ہے۔ تب سوال پیدا ہوگا کہ بھئی جب حضور نے نہیں پہنا تو پھر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہی سوال کیا گیا تھا حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ سے۔ حضرت کے ملفوظات بنام ملفوظات فقیہ الامت چھپے ہوئے ہیں، اس میں حافظ امتیاز یہ بات موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ بھائی اکرم یہ ہے کہ ہر دور کے اور ہر زمانے کے صالحین کا جو لباس ہوگا اسی لباس کو اسلامی لباس کہا جائے گا۔ یاد رکھنا، ہر
دور کے صالحین کا یعنی نیک لوگوں کا جو لباس ہوگا. دیکھیے میں نے جو پہنا ہے نا، کفنی جو ہوتی ہے دو طرح سے بنائی جاتی ہے. اسماعیل بھائی آپ کی بھی ایسی ہے؟ ہاں، کسی کی ایسا ہو کہ ایسی نہیں ہے. الیاس بھائی آپ میں بھی ایسا ہی ہے. کچھ لوگ جو کفنی بناتے ہیں اس کو شاید کلی بولتے ہیں نا، کہ کلی والی کفنی. حسن بھائی آپ کی بھی کلی والی ہے؟ ہاں، تو کسی کی نہیں، ورنہ میں آپ کو فرق بتاتا کہ بعض لوگ ایسے ہی بناتے ہیں. ہم یہ کلی کیوں رکھواتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا، آپ کی ویسے ہی ہے کلی ہے ہیں بغیر کلی. ہاں، تو جو حافظ امتیاز کی ہے ویسی بھی نہیں بناتے، ایسی بناتے ہیں. ہم کفنی جو دیندار حضرات ہیں وہ کیا ہے ایسی بناتے ہیں. بعض بیچارے اتنے دیندار نہیں ہوتے پھر بھی وہ ایسا لباس پہنتے ہیں. کیوں؟ جمعہ آیا یا پھر عیدین میں یا پھر نکاح کی مجلس میں ہیں کہ بھئی ایسے خاص خاص موقعوں پر وہ بھی کیا پہنتے ہیں؟ کفنی جو ہے وہ پہنتے ہیں، قمیص پہنتے ہیں، کرتے کا استعمال کرتے. تو ان کو کوئی پڑی نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی اس کا خیال نہیں رکھتے. لیکن جو دیندار سمجھے جاتے ہیں اور جن کو معلوم ہے تو وہ خاص طور سے ٹیلر کو بولتے ہیں، درزی کو بولتے ہیں کہ کیا رکھنا ہے ہیں اسماعیل بھائی؟ کلی والی بنانی ہے. کیسی بنانی ہے؟ کلی والی بنانی ہے. کیوں؟ کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اکابر اور صالحین جو قمیص اور کرتا جو استعمال کرتے ہیں اس میں وہ کیا رکھواتے ہیں؟ یہ کلی جو ہے وہ رکھواتے، اس لیے ہم بھی رکھواتے ہیں. تو ہر دور کے چودھری صاحب جو صالحین ہیں ان کا جو لباس ہوگا وہ لباس کیا کہا جائے گا؟ اس کو اسلامی لباس کہا جائے گا. حضرت کا لباس کیا تھا پتہ ہے؟ جو ہم احرام میں چادر اپنے بدن پر ڈالتے ہیں وہ لباس تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ دو چادریں ہوا کرتی تھی کہ ایک چادر سے اوپر کا بدن ڈھانپتے تھے اور دوسری چادر سے نیچے کا. تو چادر ہوا کرتی تھی. کیوں؟ ایسا کیوں؟ تو اس کیوں کا بھی جواب ہے، لیکن وہ آج نہیں دینا، انشاءاللہ حج کے موقع پر آپ کو دیں گے. جب یہ ذکر آئے گا اور تذکرہ آئے گا کہ حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو سلا ہوا کپڑا کیوں نہیں پہن سکتا، سلائی والا کپڑا جو ہے وہ کیوں نہیں پہن سکتا، وہاں انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے کہ کیوں نہیں پہن سکتا. اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، یاد رکھنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا لباس بھی کیسا ہوا کرتا تھا؟ اسی طریقے کا ہوا کرتا تھا کہ دو چادریں وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا استعمال کرتے تھے. دو چادروں کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. خیر، کیا کہہ رہا تھا میں؟ بات کہاں سے؟ ہاں، صحابی. کہ صحابی کی میں نے کیا کیا کہ میں نے نیند میں وہ صاحب کن کے پاس آئے؟ حضرت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے. آج کچھ طبیعت ڈھیلی ہے تو اس لیے کچھ ذہن بھی کام نہیں کر رہا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد وہ کہنے لگے کہ حضرت، صحابی کی تعریف یہ ہے کہ یا تو کسی شخص نے حضور کی بحالت ایمان کیا کی ہو، زیارت کی ہو، یا حضور نے کی ہو. تو مجھے تو خواب میں کیا ہوئی؟ ہاں، یہاں سے بات چلی تھی کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہیں. ہاں، اور ایک صاحب نے یہ خواب دیکھا کہ حضور شرٹ اور پینٹ میں ہیں. یہاں سے بات نکلی تھی. ہاں، تو شرٹ اور پینٹ وہ انہوں نے پہن رکھا ہے. تو تعبیر معلوم کرنے کے لیے آئے کہ حضور اور شرٹ پینٹ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شرٹ اور پینٹ میں دیکھا. اور یہ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. بات سمجھنا ہے مجھے، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث یہ ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا.
شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں دی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی صورت اور شکل وہ اپنی تبدیل کر سکے، وہ بنا سکے، یہ قدرت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی اس کی وجہ بھی کتابوں میں لکھی ہے، لیکن پھر بات کہیں اور نکل جائے گی تو اس کو ابھی یہیں چھوڑیے۔ لیکن میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، دیکھا تو حضور کو، لیکن کس حالت میں دیکھا ہے اس پہ مدار ہوگا۔ تو وہ خود بھی ڈر گیا جس نے دیکھا کہ حضور نے شرٹ پینٹ پہن رکھا ہے۔ تو آیا گھبرایا ہوا کہ بھئی حدیث میں تو ہے کہ جس نے آقا کو دیکھا اس نے آقا کو دیکھا، اور میں نے اس طرح دیکھا کہ حضور کی نے ٹی شرٹ اور ٹی شرٹ پہن رکھا ہے۔ اچھا، وہ جو پوچھنے آیا تھا نا، تو اس نے خود شرٹ اور پینٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے کیا پہن رکھا تھا؟ شرٹ اور پینٹ اس نے پہن رکھا تھا۔ تو ان کو تعبیر یہ دی گئی کہ حضور آئینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ اس میں تو نے اپنی تصویر دیکھی کہ تو شرٹ، میں ابھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو میں نے جو زیب تن کر رکھا ہے وہی نظر آئے گا نا۔ تو کہاں کہ وہ نظر آیا، اور تجھے تنبیہ ہے خواب میں کہ اس لباس کو چھوڑ اور اسلامی لباس اختیار کر۔ یہ تجھے تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا کرنا ہے، اس لباس کو چھوڑ کر۔ ہاں، اللہ کا کرم ہے اس ملک میں الحمدللہ۔ انڈیا میں دیکھنا، آپ دیکھیں اب یہ بھائی اکرم جاب پر جاتا ہے، یہ اسماعیل بھائی جاب پر جاتا ہے، تو اب وہاں کمپنی میں جو کپڑے انہوں نے بتائے وہ پہننے پڑتے ہیں، وہ تو مجبوری ہے ہماری۔ لیکن الحمدللہ یہ لوگ مسجد میں آتے، اور یہاں میں اکثر نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ مسجد میں آتے ہیں تو اسلامی لباس پہن کر آتے ہیں نا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے اس ملک میں کہ وہ گھر جا کر کپڑے تبدیل کر لیں گے اور اللہ کے گھر میں آئیں گے تو اسلامی لباس پہن کر آئیں گے۔ اور آپ دیکھنا ماشاءاللہ جمعہ کے مجمع میں جاب پر سے آیا ہو تو الگ بات ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے، ورنہ اگر اس کی چھٹی ہے، گھر سے آیا ہے، یا عیدین کے اندر آپ دیکھنا ماشاءاللہ، تو اکثریت عبدالصمد چچا کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسا لباس پہنا ہوتا ہے؟ اسلامی لباس پہنا ہوتا ہے۔ انڈیا میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ ہاں، انڈیا میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے جتنا اہتمام یہاں کیا جاتا ہے۔ آپ نے مارک نہ کیا ہو اس کو تو جا کر اب مارک کرنا کہ یہاں جو ہے وہاں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ کرے کہ وہاں بھی شوق جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک کیا کہیں گے معمول ہے، تو یہ معمول باقی اللہ تعالیٰ باقی رکھے اور باقی رہے۔ بہرحال تو وہ کہنے آیا کہ حضرت میں تو صحابی بن گیا۔ شیخ الہند کو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا تو آ کر وہ خوشی خوشی اس لیے حضرت شیخ الہند کے پاس آیا کہ میں کیا بن گیا حضرت امتیاز، کہ صحابی بن گیا۔ کیوں؟ بھائی شرائط پوری ہو رہی ہے، میں الحمدللہ ایمان والا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے کس کی زیارت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو بحالت ایمان حضور کی زیارت کرے وہ کیا ہے؟ صحابی ہے نا۔ ہاں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ خاتمہ بھی کیا ہوگا۔ یہاں ایک بات اور سنو کہ انشاءاللہ العزیز جس کو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، ہر ایک کو یہ تھوڑی حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ خوش نصیب اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کو کیا ہوتی ہے، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملا، شاعر کہتا ہے اردو کا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملا۔ بڑا رتبہ ہے نا کہ حضور کو خواب میں دیکھنا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ بہرحال ہم نے اس کو ایک خاص معنی میں فٹ کیا ہے، شاعر کسی اور تعلق سے کہہ رہا ہے۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا، ہاں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آقا کو کیا کریں، خواب میں دیکھیں۔ تو بزرگوں نے ایک عمل لکھا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی تمنا ہے تو کثرت سے حضرت پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہو۔ کیا کرو؟
درود و سلام کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہو، انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوگی؟ زیارت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اور جس کو آقا کی زیارت نصیب ہو گئی، یہ بشارت ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب یہ اپنی زندگی کا آخری سانس لے گا، جتنے سانس اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، تو یہ جب دنیا سے جائے گا آخری سانس ہوگا، بحالت ایمان جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، آمین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ الہند کی، شیخ العرب والعجم کی خدمت میں آیا، حضرت میں تو صحابی، دونوں شرطیں پائی گئی۔ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے ہاشم بھائی یہ بات کہی، حسن بھائی ہنستے ہوئے کہ ایک شرط نہیں پائے گی۔ کیا ہے چودھری صاحب؟ ایک شرط نہیں پائے گی۔ سوچو الیاس بھائی، کون سی نہیں پائی گئی؟ نہیں لباس والی نہیں۔ فرمایا کہ اس میں شرط ہے کہ دیکھنا جاگتی آنکھوں سے ہو، نیند میں نہ ہو۔ سمجھ آیا؟ دیکھنا کیا ہو؟ جاگتی آنکھوں سے ہو۔ جاگتی آنکھیں جانتے ہو، میں اور آپ ابھی جو یہاں بیٹھتے ہیں اس کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا بولیں گے۔ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ میں سے کوئی مراقبے میں نہیں ہے، اور جو حضرت ہمارے مراقبہ کرتے ہیں وہ عمرے میں گئے ہیں وہ عمرے میں تشریف لے گئے، اللہ ان کا سفر مبارک کرے، قبول فرمائے، بعافیت لے آئے ہمارے شیخ زمن کو، سعد اللہ صاحب کو، وہ کبھی کبھی مراقبہ کرتے ہیں یہاں۔ تو بہرحال جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، تب صحابی ہے، اور یہ اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، چونکہ آقا کہاں ہے؟ اپنی آخری آرام گاہ میں بھائی اسماعیل کیا ہے؟ وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو حافظ امتیاز اب یہ تو ممکن ہے نہیں، ہاں یہ ممکن ہے کہ خواب میں دیکھے، لیکن خواب میں دیکھنے والا صحابی نہیں بن سکتا۔ پھر حضرت نے دل رکھنے کے لیے، اگلی بات وہ دل رکھنے کے لیے، یاد رکھنا، دل رکھ۔ جب اس نے سنا جواب تو ظاہری بات ہے ذرا مایوس ہو گیا ہے، چہرہ کیا ہو گیا؟ اب سمجھتے جائے، جس کو بولتے ہیں کہ اتر گیا، چہرہ کیا ہو گیا حسن بھائی؟ چہرہ اتر گیا ہے کہ یار میں تو صحابی نہیں بن سکا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، مایوس مت ہو، جب جب تم سوؤ گے اپنی زندگی میں تم صحابی۔ سمجھ آئی؟ فرمایا کہ جب جب تم سوؤ گے، چاہے دن میں سونا ہو چاہے رات میں سونا ہو، بحالت نوم تم صحابی ہو، اور جیسے ہی تمہاری آنکھیں کھلے گی ہماری طرح ہو۔ یہ میں نے کہا دل رکھنے والی بات ہے۔ کیا ہے؟ دل رکھنے والی جو ہے وہ بات ہے۔ ہمیں بھی بعض مرتبہ کوئی انوائٹ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو ہمارے پاس عذر ہوتا ہے، نہیں جانا ہوتا، تو ہمیں معلوم ہے ہم نہیں جا سکیں گے، پھر بھی اس کا دل رکھنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا۔ ہاں یہ مت کہنا کہ آؤں گا دل رکھنے کے لیے، بھائی جانا تو ہے نہیں، پھر کیسے آؤں گا؟ ہاں تو اس وقت کیا کہنا حافظ امتیاز؟ یہ کہیں میں کوشش کروں گا، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا اپوائنٹمنٹ ہے اس دن، یا ہمارا کوئی ضروری کام ہے، ہم نہیں جا سکتے، کسی صورت نہیں جا سکتے، لیکن سامنے والے کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل رکھنے کے لیے یہ جواب کیا ہے؟ وہ دینا پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل رکھنے والی بات۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمت تابعی ہیں، اس لیے حضرت کا لقب کیا ہے؟ امام اعظم ہے۔ تابعی کون؟ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو بحالت ایمان، یا صحابی نے ان کی زیارت کی ہو، ان کو دیکھا ہو، اور خاتمہ بھی کیا ہوا ہو؟ ایمان پر ہوا ہو۔ اب سنیے، 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، کہ حضرت نے کن کن صحابہ کرام کی زیارت کی۔ ابھی بھی میرا دماغ تو وہی نابینا صحابی کی طرف ہی گھوم رہا ہے، اب بھی یاد نہیں آ رہا نام ہے۔ تو بہرحال کچھ صحابہ کرام کے نام آپ کو یاد رکھنے کے لیے، 3 صحابی کے نام کا پہلا حصہ ہے عبداللہ، یاد رکھو۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نعمان بن ثابت علیہ الرحمہ تابعی ہے، اور جن صحابہ کرام کی حضرت نے زیارت کی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کم و بیش وہ 10
ہے، کم و بیش یعنی کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو آج کچھ نام اس میں سے بتاتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کن کن صحابہ کرام کی زیارت کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یاد رکھنے کے لیے پہلے 3 صحابی جو ہیں ان کے نام کا پہلا حصہ عبداللہ ہے۔ کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ بن انیس، انیس نہیں، عبداللہ بن انیس۔ انیس بھی نام رکھا جا سکتا ہے لڑکے کا، اور انیس بھی نام رکھا جائے، جیسے عمر بھی رکھتے ہیں، عمیر بھی رکھتے ہیں، ہے نا، تو انس بھی اور انیس بھی۔ تو عبداللہ بن انیس کی زیارت کی حضرت امام ابو حنیفہ نے، جو صحابی ہے۔ دوسرے عبداللہ بن حارث، تو دونوں میں پہلا نام کیا آ گیا؟ عبداللہ۔ تیسرے ہیں عبداللہ بن اوفا، عبداللہ بن اوفا۔ چوتھے میں بھی عبداللہ ہے، لیکن پہلا نام عبداللہ نہیں، بعد میں والد کا نام حضرت جابر بن عبداللہ۔ تو ان کی زیارت کی کہ جابر کے والد کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو 4 ہو گئے۔ 5واں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زیارت کی حضرت امام ابو حنیفہ نے۔ 6 حضرت عامر بن واثلہ، واو الف ثا، الف با تا ثا، لام اور چھوٹی ہا، حضرت عامر بن واثلہ۔ اور 7واں نام اور آخری نام آج کی مجلس کے لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جن کی زیارت کی اور جو صحابی تھے، وہ ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی جو ہے وہ کیا کی ہے؟ وہ زیارت کی ہے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کیا ہے؟ تابعی ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت کو امام اعظم کا لقب دیا گیا۔ امام اعظم کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ائمہ ثلاثہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، اور ان کو جو ہے وہ حاصل ہوا، اس لیے ان کو امام اعظم امام ابو حنیفہ کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے۔ ایک سوال بہت سی مرتبہ مجھ سے پوچھا گیا، آج بھی جو ہے وہ پوچھا گیا، فون آیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، میں نے کہا چلو وہ آپ کو بتا دوں۔ یہاں گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور مردوں کے لیے بھی کام آئے گا، لیکن عورتوں کے لیے یہ زیادہ تر عورتوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے۔ آج بھی فون آیا کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی جب اس پہ نماز فرض نہیں ہوتی، وہ نماز فرض نہیں ہوتی کا معنی کہ نہیں پڑھ سکتی ہے، کہ وہ نماز ادا نہیں کر سکتی حالت حیض میں۔ اور ایک اور حالت ہوتی ہے، کب؟ جب بچے کو وہ جنم دے، بچے کی پیدائش ہو۔ تو بہرحال ایک حالت حیض کی ہے، اور دوسری اس کو کہتے ہیں نفاس کی۔ تو وہ پوچھا گیا، وہ خاتون نے پوچھا کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن ہو رہا ہے، بن رہا ہے، اب میں اس کا قرآن سنتی ہوں صبح میں، وہ شام میں پڑھنے جاتا ہے استاد جی کے پاس۔ یہ گرین ڈسٹرکٹ سے فون آیا تھا، میرے ایک رشتہ داری ہے، یہ جانتے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ فون آیا تھا کہ ان کی بیٹی کے تعلق سے کہ ان کا پوتا جو ہے یعنی بیٹی کا لڑکا حافظ ہو رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ وہ غلطی بتا سکتی ہے یا نہیں بتا سکتی؟ چونکہ وہ کس حالت میں ہے؟ اس حالت میں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 1 کہ وہ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی ہے کا معنی کہ غلطی کی تو وہ لقمہ دے سکتی ہے کہ نہیں۔ یہ دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ چلو اگر وہ نہیں پڑھ سکتی تو سن سکتی ہے کہ نہیں، قرآن شریف سن سکتی ہے کہ نہیں، اور یہ پہلے بھی کئی مرتبہ پوچھا گیا۔ تو سنو جواب، ایسی حالت میں عورت اور خاتون چاہے آپا ہو، چاہے وہ کیا ہے معلمہ ہو، یعنی بچوں کو کیا کرتی ہو؟ پڑھاتی ہو، تب بھی ایسی حالت میں وہ قرآن شریف نہیں پڑھا سکتی، نہ پڑھ سکتی ہے نہ پڑھا سکتی ہے۔ اب علماء نے ایک حل نکالا، ایک حل کہ معلمہ ہے، ہاں آپا ہے، استانی ہے، بچوں کو تو پڑھانا ہے اس کو، اب کیا کرے وہ؟
مدرسے والے تھوڑی چھٹی دیں گے اس کو 7 اور 10 دن کی، اور دیں گے تو پھر یہ نہیں دیں گے ہاں تو پھر کیا ہے؟ تو ایک حل نکالا چودھری صاحب کہ وہ بچوں کو پڑھا سکتی ہے، بچوں کی غلطی بتا سکتی ہے قرآن شریف کی، لیکن اس کو ہجے کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ہجے جانتے ہو نا؟ نہیں جانتے؟ چودھری صاحب منع کر رہے کہ نہیں جانتے۔ چلو بتاتا ہوں، ہم لوگ تو جو گجرات میں ہماری طرف کے ہجے نہیں بولتے، ہمیں تو بولے ہجے ہے نا؟ ہاں આપણે ખાવાનું હજમ જ નહીં થાય જ્યાં સુધી આપણે શું કરે હે હસીમભાઈ બગાડ નહીં કરે। એક તો ખાવાનો બગાડ નહીં કરે ત્યાં સુધી હજમ નહીં થાય ખાવાનું, ને બીજું જે છે તે નામ આપણે હંમેશા બગાડે નહીં। તો હિજ્જે નહીં બોલેંગે, હિજ્જે। હા હકીકો भी હકીકો એનથી નહીં બોલે, શું બોલે? हकीको हैं। हाँ तो बहरहाल हिज्जे का माना है, चौधरी साहब सुनो, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास कुरान शरीफ की आयत है। अब आपा जब पढ़ाएगी बच्चों को या वालिदा बच्चे को पढ़ाएगी तो वो उसको इस तरह पढ़ा सकती है, काफ लाम पेश कुल, अलिफ ज़बर अ कुल, अ एन वाव पेश उ कुल अऊ, जाल पेश जू कुल अऊज़ु, बाज़ेर बी कुल अऊज़ु बी। समझ गए या पूरा करूँ? हैं कोई बात नहीं, अपना नाम है अब्दुल सलाम लाजपुरी, बात को करते हैं पूरी, हैं फिर मजलिस भी करते हैं पूरी। बहरहाल समझ आ गया ना? इसको हिज्जे बोलते हैं, इसको हिज्जे बोलते हैं। इस तरह उसको पढ़ाना पड़ेगा। अब लड़के ने मिसाल के तौर पर बच्चे ने गलती करी कि वाअलमू अन्नमा, उसको गलत पढ़ा, तो वो कैसे लुकमा देगी? अरे बोलो यार, हिज्जे याद है कि भूल गए? वाव एन जबर वा, हसन भाई चाले नहीं है, लाम जबर ल वा ल मीम वाव पेश मुंह, हाँ हूँ जो मारू मुंह, तो वा इलियास भाई वालमू, इस्माइल भाई, तो क्या है? इस तरीके से बहरहाल कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, सुन सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सुनने में पढ़ना नहीं पाया जाता। हाँ बाजू को आदत होती है, सुनते हैं तो खुद भी पढ़ना शुरू कर देते, वो गलत है। मैं मुसल्ला नूर में नमाज़ पढ़ रहा था कुछ अरसे पहले, मेरे पड़ोस में, अभी वो बक़ैद हयात है, दावत व तबलीग के काम में भी वो लगे हुए, अब नहीं जा सकते, तबीयत उनकी, इनके दोस्त हैं कि वो ज़्यादा नहीं जा सकते। तो मैंने देखा कि इमाम साहब वो पढ़ रहे हैं, तो यानी उन्होंने नीयत नहीं की होगी, वो याद है, तो अचानक मेरे पड़ोस में, हालांकि उनको मालूम है कि इमाम अबू हनीफा के यहाँ हाफिज़ साहब हम किरात नहीं कर सकते, इवन सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ सकते, उन्होंने चालू कर दिया। क्यों? वो याद होता है, रुकू और इमाम पढ़ता है तो बेइख्तियार क्या है, वो निकल जाता है। मैंने कहा बड़े मियाँ को बताऊं कि ना बताऊं, हैं फिर ऐसे मौके पर ज़रा सोचना भी पड़ता है। खैर, तो सुनो, सुन सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। मर्दों के लिए भी है, वो कब? जब मुझ पे और आप पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, जिस किसी वजह से मुझ पे और आप पे गुस्ल फ़र्ज़ हो तो हम भी कुरान शरीफ को पढ़ नहीं सकते, अलबत्ता सुन सकते हैं। आप भी मेरी गुफ्तगू आज बस यहीं तक सुन सकते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा। कल आप लोग कर लेना, कल तालीम आप में से कोई हो तो।